صاحب کی وہ ویڈیو ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ وہ باقاعدہ آج آپ تمام لوگوں کو یہاں پہ انوائٹ کرنے کا اور بلانے کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ جب میں اپنی چھوٹی برادری بٹور کے اندر ان کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا اور ہم آپس میں یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ ہم نے سیاسی طور پر کس طرف جانا ہے، تو میرا یہ خیال تھا، پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں، میں ایکچولی نیوٹرل ہوں۔ جی میں ایکچولی نیوٹرل ہوں، یہ لفظ انہوں نے اچھا نہیں استعمال کیا نادیہ، عمران خان صاحب خفا ہو جائیں گے، آپ کو پتا ہے نیوٹرل تو ان کو لفظ سے چڑ ہو گئی ہوئی ہے، تو ہاں لیکن سہروردی صاحب سے پہلے جو ہے نا تبصرہ لے کے پھر نادیہ میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی سہروردی صاحب، پر وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا ہوا تھا جس ڈائس پہ وہ کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے، تو آپ نوٹ کریں کہ وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا ہوا تھا، اور اگر یہ تقریر آپ پوری سنا دیتے تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں، پی ٹی آئی کے جھنڈے والے ڈائس اور پی ٹی آئی کی کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نیوٹرل ہوں۔ بس عمران خان کو ایسی ہی نیوٹرلٹی چاہیے پاک افواج سے کہ وہ پی ٹی آئی کے جھنڈے اور پی ٹی آئی کے لیے ووٹ مانگتے ہوئے نظر آئے۔ جو نیوٹرلٹی پی ٹی آئی کے جھنڈے اور پی ٹی آئی کے لیے ووٹ مانگتی نظر نہ آئے، وہ نیوٹرلٹی عمران خان کو قبول نہیں ہے، وہ منافقت ہے، اور وہ جو ہے وہ چوروں کا ساتھ ہے۔ تو ظہیر الاسلام صاحب نے بالکل عمران خان صاحب کی توقعات کے مطابق پی ٹی آئی کے جھنڈے پہ اور پی ٹی آئی کی کارنر میٹنگ میں نیوٹرلٹی اپنی شو کی ہے، جو قابل دید ہے، اور ان کی اس نیوٹرلٹی کا ہمیں 2014 سے پتہ ہے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں کہ وہ کتنے نیوٹرل ہیں۔ یہ بات تو کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، یہ تو انہوں نے جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تب سے اٹھایا ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک ہوتی ہے آپ کی جاب ڈسکرپشن کہ آپ کسی جگہ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ اس سے متفق نہیں ہیں، لیکن آپ اپنی نوکری کی وجہ سے وہ کام کر رہے ہیں، آپ کو اوپر سے حکم آیا آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ کو جاب ایسی اسائن ہو گئی آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ ظہیر الاسلام صاحب کا کیس میں یہ نہیں تھا کہ ان کی جاب ڈسکرپشن تھی وہ دھرنا کروانا، کیونکہ راحیل شریف تو اس دھرنے کو ڈسون کر رہے تھے، اور وہ تو ظہیر الاسلام صاحب کا اپنا وینچر تھا۔ میرا خیال ہے یہ تب سے ہی پی ٹی آئی کے رکن ہے، اور تب سے ہی تب بھی وہ کوئی فوج کی پالیسی نہیں ٹو کر رہے تھے، ان کی اپنی کنوکشن تھی کہ عمران خان کو اقتدار میں آنا چاہیے۔ عمران خان اقتدار میں آئے، وہ سکون سے 4.25 سال بیٹھے رہے، اب عمران خان اقتدار سے چلے گئے ہیں تو وہ پھر نظر آ گئے۔ عمران خان کو اقتدار میں لانے تک نظر آ رہے تھے، عمران خان کے اقتدار میں جانے کے بعد نظر آ رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اب میں نے تو کہا کہ اب وہ باقاعدہ سیاست میں آ جائیں، کوئی ٹاک شوز میں آ کر بیٹھا کریں، ہمارے ساتھ نیا دور پہ آ کر اپنے سیاسی نظریات کا اظہار خیال کریں، ہمیں انہیں سوال کرنے کا موقع ملنا چاہیے، انہیں ہمارے سوالات کے جواب، کیونکہ اب بطور ڈی جی آئی ایس آئی تو ہم ان سے سوال نہیں کر سکتے تھے، لیکن بطور ایک سیاستدان جب وہ سیاست میں آ گئے ہیں اور اب ایک سیاسی جماعت کی کارنر میٹنگ سے خطاب کر رہے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت نہیں ہے، یہ وقت ہے عمران خان کو ووٹ ڈالنے کا، تو آپ میری رومی صاحب سے درخواست ہے کہ ان کو کسی دن نیا دور پہ بلائیں، ہم ان سے بات کر سکیں، انہیں کسی دن یہاں ہم ان سے کوئی جان سکیں 2014 کی ردات، اس کے بعد کی ردات، پھر وہ کیسے انہوں نے راحیل شریف کو ٹاپل کرنے کا اور خود چیف بنے۔ دیکھیں یہ حمید گل سے لے کر جو بھی ڈی جی آئی ایس آئی بنتا ہے وہ چیف بننا چاہتا ہے، جی چاہے وہ ظہیر الاسلام ہو، چاہے وہ اشفاق پرویز کیانی ہو، چاہے وہ فیض ہو۔ ایک نوید مختار صاحب نے صرف یہ خواہش نہیں کی، لیکن وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہوئے بھی ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے،
اس وقت ہم جی سب جانتے ہیں کہ وہ کتنے مضبوط ڈی جی آئی ایس آئی تھے. وہ بیچارے تو میرا وہ تو آپ سمجھے وہ بہادر شاہ ظفر ہی تھے آئی ایس آئی میں نا, مغل بادشاہ کے طور پہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ نوید مختار صاحب نا. نہیں تو جو بہت خوب پاک بہت خوب مزمل صاحب. میں آج ضیاء الدین بٹ کو نہ بھولیں آپ, وہ جو بھی ہے چیف بننا چاہتے, وہ بھی چیف بننا چاہتے, بالکل وہ بھی چیف بننا چاہتے. آپ میری بات سمجھیے نا. تو جو بھی ڈی جی آئی ایس آئی لگتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ طاقت اس کے پاس آ گئی, طاقت کا سرچشمہ وہ ہے, اور اب وہ پاکستان اور دنیا کو چلا رہا ہے. اسے جو آرمی چیف ہے وہ بھی ایک ڈمی لگتا ہے اور وزیر اعظم بھی ایک ڈمی لگتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے وہ طاقت ہے کیونکہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہے, اصل میں اس کے پاس ساری طاقت ہے. تو آپ ایک تسلسل سے دیکھیں کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی آتے ہیں وہ طاقت کے نشے میں اتنے دھت ہو جاتے ہیں کہ وہ سب کچھ روندنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. میں ایک کی بات نہیں کر رہا, ظہیر الاسلام ایک کلاسک ایگزامپل ہے, کیونکہ یوزلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف کافی عرصے تک اکٹھے چلتے ہیں, لیکن ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف اکٹھے نہیں چلتے ہیں. حمید گل کے کیس میں ایسے تھا, ظہیر الاسلام کے کیس میں ایسے تھا, پھر فیض صاحب کے کیس میں ایسے تھا, ضیاء الدین بٹ کے کیس میں ایسے تھا. ہمارا فوج بہت ڈسپلنڈ ادارہ ہے, لیکن ڈی جی آئی ایس آئی اس کے ڈسپلن سے نکل جاتا ہے. ایک نوید مختار صاحب نے وہ ڈسپلن نہیں توڑا تھا. تو اس لیے یہ سب چیف بننے کے چکر میں, اور جب نہیں بن پاتے ہیں. اور مزمل صاحب دیکھیں میری بات سنیں, آپ بھی تو ان کا پورا حق ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے کینوس کریں. وہ اور بات ہے کہ یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ وہ بالآخر اپنی محبوب پارٹی جس کو انہوں نے بڑی سپورٹ کی تھی اس کے لیے کینوسنگ کریں. لیکن اس وقت 2014 کا دھرنا تھا جس کو مبینہ طور پر وہ اس کو ہوا دے رہے تھے, بیکنگ کر رہے تھے, وہ تو ان کے جو سرکاری آپ مبینہ طور پر کہہ کر ان کے تمام محنت کاوشوں اور ان کی خدمات کو جو ہیں وہ آپ رد کر رہے ہیں, اور اس پر وہ مائنڈ کر سکتے ہیں. ایک سوال یہ کہ جو مینشن کر رہے ہیں مزمل کہ ہر ڈی جی آئی جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ وہ بننا چاہتا ہے, wants to go to the position of chief of army staff, تو پھر اس مرتبہ اگر ایسا ہی ہوا ہے تو پھر وہ انوکھی بات کیوں ہے, پھر وہ اس طرح سے سامنے کیوں آ رہی ہے کہ جی یونٹی نہیں بنی, انسٹیٹیوشن بھی ڈیوائیڈڈ ہے اوور دس میٹر. پھر تو وہی رہنا چاہیے. کیا ظہیر الاسلام کی دفعہ ایسے نہیں ہوا تھا؟ آپ میری بات سمجھے, ٹھیک ہے, تب بھی یہ سوال نہیں ہے. تب بھی راحیل شریف صاحب نے کیا سول گورنمنٹ کو نہیں کہا تھا آئی ایم ناٹ ان اٹ, اور تب بھی آپ بات سمجھے نا, تب بھی ظہیر الاسلام صاحب کا جو ہے وہ ڈسٹنس پہ چیف سے نظر نہیں آئے تھے, جیسے کہ آج فیض صاحب چیف سے ڈسٹنس پہ نظر آئے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ظہیر الاسلام صاحب کی ریٹائرمنٹ میں ہی چند ماہ رہ گئے تھے, اور وہ لاسٹ گیمبل کر رہے تھے چیف بننے کے لیے. ان کا خیال تھا کہ اس سارے کے بعد ہے وہ نواز شریف راحیل شریف کو چیک کر دے گا اور ان کی باری آ جائے گی, تو جو نہ ہو سکا. لیکن وہ سارا گیمبل تو بعد میں یہی نظر آیا کہ وہ راحیل شریف کو سیک کروا کے خود چیف بننا چاہتے تھے اس میں سے. تو اٹ واز اے گریٹر گیم. وہ گیم کو عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے تو نہیں تھی, لیکن بہرحال اس کے بینیفیشری یا اینڈ پہ کیا ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسٹنس ہمیں پہلی دفعہ نہیں نظر آیا, اور یہ آخری دفعہ بھی نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب سویلین گورنمنٹ یا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری سے کسی چیف آف آرمی اسٹاف کو کبھی کوئی چیلنج نہیں فیس کرنا پڑتا. دی اونلی پوزیشن دیٹ کین چیلنج چیف آف آرمی اسٹاف از ڈی جی آئی ایس آئی, رائٹ؟ ڈی جی آئی ایس آئی ایک یونیک پوزیشن ہے جو بیک وقت پرائم منسٹر اور چیف دونوں کو چیلنج کر سکتا ہے, کیونکہ ہوتا وہ چیف کے ڈسپلن میں ہے, لگایا ہوتا ہے پرائم منسٹر نے ہوتا ہے. اگر دونوں میں سے ایک گھر بھی اس کے ساتھ چل رہا ہو تو وہ ایک گھر کے ساتھ لڑ سکتا ہے, اور وہ اپنی کوئی ایک گریٹ گیم بنا سکتا ہے. آپ دیکھیں نا, ہم نے دیکھا ظہیر الاسلام صاحب بھی اپنی گریٹ گیم بنا رہے, فیض صاحب بھی اپنی گریٹ گیم بنا رہے تھے نا, کہ اس میں شاید بہت لوگوں وہ تو یہ بھی انڈرسٹینڈنگ بہت سارے جگہ تھی کہ اگر فیض صاحب چیف بن بھی جاتے تو شاید عمران خان کو اتنا فائدہ نہ ہوتا جتنی توقع کی جا رہی ہے. چیف بننے کے بعد وہ اور چیز ہوتے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی جو اسپائر کرنا ہوتا ہے خود کو چیف بننے کے لیے, کیونکہ وہ ایک تو انٹرنیشنل ایکسپوجر, اس کی کنیکٹیوٹی ود انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز بن جاتی ہے,
پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ سے بن جاتی ہے, اور وہ کنیکٹیوٹی ان کی کئی دفعہ چیف سے زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ ان کے پاس ایک رول آ جاتا ہے روز بات کرنے کا, پرائم منسٹر سے, منسٹر سے, اپوزیشن کی پارٹیز کے سربراہان سے ملنے کا, سیف ہاؤسز میں, یہ وہ, تو کافی مینوورنگ اور ڈیلنگ کی ان کے پاس مواقع موجود ہوتے ہیں جو سرٹنلی کور کمانڈر پنڈی کے پاس نہیں ہوتے. حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک 10 کور نہ موو کرے.